رضوان عزیز صاحب مجھے یہ بتائے گا, یہ تو بھی ہم لوگ کی پولیٹیکل ایکسپیکٹ کی بات کریں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یا ان کے اپنے لوگوں سے کیے گئے وعدوں کے مطابق کتنی امپورٹنٹ ہے کتنی نہیں ہے. لیکن سر جو خارجہ پالیسی کا شفٹ ہے وہ صرف ہم نے ایک رہائی پر ہی نہیں رکھنا. جو سی پیک کا معاہدہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ متاثر ہو سکتا ہے یا پھر متاثر نہیں ہو سکتا؟ اور اگر جو نہیں ہو سکتا تو کیا اس کی ایک ریزننگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چائنا کی طرف چونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ تھوڑا مثبت اور بڑا پازیٹیو ہمیں نظر آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک اہم کمپوننٹ ہے یہ متاثر نہ ہو؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کے پہلے والے کومنٹ کا جواب دوں گا. اس دن کا پورا کومنٹ یہ تھا کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نئے ججز کی انڈکشن نہیں ہوتی تو اس وقت تک نہیں ہوگا. اور اس وقت تک میری اطلاع تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 23 جنوری کو ہونے والا ہے. لیکن جس دن یہ فیصلہ آیا ہے اسی دن ہی سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہو گئی اور 2 ججز کی تقرری ہو گئی جنہوں نے آج حلف بھی اٹھا لیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک بنیادی تبدیلی آئی نا. آپ کہہ رہے میں میچ ٹائی کر دوں؟ میچ ٹائی کر دیں آپ. اس میں بنیادی تبدیلی آئی نا. ہو چکا تھا, فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اور آپ شرط ہار چکے ہیں. اب آپ نے ہمیں کھانا کھلایا. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن میں نے پرسپیکٹیو درست کیا ہے. کھانا میرے بھائی کے لیے حاضر ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سوال آپ کا, ہاں دیکھیے اس وقت 3 کنسرن امریکن پالیسی کے اندر ہو سکتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو لے کر امریکہ کے حوالے سے, امریکہ کو پاکستان کے حوالے سے 3 کنسرن ہو سکتے ہیں. ایک تو چائنا کو محدود کرنے کی پالیسی کے تحت وہ چاہیں گے کہ سی پیک کے اوپر کام معطل رہے یا آگے نہ بڑھے یا اسی طرح سچویشن کو جس طرح کے اس وقت ہے اسی طرح رکھا جائے. ایک پہلی بات. دوسرا جو پاکستان نے پچھلے دنوں ایک تو وقت ایسا آیا کہ ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور پاکستان نے جواب میں حملہ کیا, لیکن فلسطین کے ایشو کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جس طرح دونوں ملکوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ الائن کیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچ آئی کہ ہماری جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے, وہ ایران میں ہے. اور ایران میں بھی یہی سوچ آئی کہ ایران تو بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. تو اس کے بعد دونوں ملک بہت قریب آئے ہیں اور دونوں نے اپنے آپ کو ٹریڈ کے اندر, ڈپلومیسی کے اندر کنسیشنز دی ہیں. تو دوسرا ٹارگٹ ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایران کے اتنے قریب نہ آ جائیں. میں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی روایتی پالیسی کی بات کر رہا ہوں جس کے تحت. اور تیسرا یہ جو ہم ہر کانفرنس کے اندر بلا بلائے مطلب پہنچ جاتے ہیں, مطلب عرب کی کانفرنس ہوتی ہے عرب ممالک کی, ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں بیکاز سم آف ریزن جو کہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. یہ بھی وہ چاہیں گے کہ ہم یہ جو ہر جگہ کے اوپر آذربائیجان کی جنگ ہوتی ہے ہم وہاں پہ بھی پہنچے ہوتے ہیں, تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کردار کو بھی لمٹ کریں. لیکن اس ویز جو ٹرمپ صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین میں بتایا تھا کہ $51 ملین پر ویک افغانستان کو امریکہ سے جا رہے ہیں, یہ ان کی تقاریر کے اندر جی 2018 کی تقاریر, اور ہم $85 بلین کا اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں. اور اگر افغانستان کو ہم سے پیسے چاہیے ہمارا اسلحہ واپس کرے. یہ تو ان کی ون آف دا انٹرویوز کا حصہ ہے نا. تو اگر افغانستان اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا درد سر افغانستان بنا ہوا ہے, اس کا جو امریکن کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ اس حوالے سے اگر وہ تبدیلی کرتے ہیں اور جس طرح اس کو رشتہ ہوا ناسور بنا کے افغانستان کو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہ چائنا کو, سینٹرل ایشین ریپبلک کو, پاکستان کو, ایران کو, سب کو سبق سکھائے, اس میں بھی اگر ریورسل ہوتا ہے تو یہ ایک اور پازیٹیو ایسپیکٹ ہوگا. پوائنٹ آپ کا آگے جو آپ نے, رضی صاحب اس کا جواب دیجیے گا مجھے. دیکھیے ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں جو اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کہیں. پہلے تو میں بہت ویلکم کر لوں سید ثقلان امام صاحب کو, میرے استاد بھی رہے ہیں اور میری صحافت کا ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی, تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کو میں سلام پیش کر لوں, ٹریبیوٹ پیش کر لوں. دوسری بات دیکھیے ٹرمپ صاحب نے بہت ساری باتیں اپنی الیکشن کیمپین کے درمیان جو کی جس سے بعد میں انہوں نے یو ٹرن لیا. بہت سارے لوگوں کو ان سے توقعات, وہ مطلب کیمپین کے جو وعدے تھے وہ
इलेक्शन का हलफ उठाने से पहले ही सदारत का हलफ उठाने से पहले ही वो उनसे इधर उधर हटे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो भी पॉपुलिस्ट होता है शायद उनकी ये खसूसियत होती है कि वो यू टर्न बड़े आराम से और स्विफ्टली मारता है। मेरा ख्याल ये है कि उनके जो वादे हैं या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको फेस वैल्यू पे नहीं लिया जाना चाहिए। अच्छा। विद रीजनल पीस के हवाले से भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से भी डिवाइडेड है ना। उनके जो ब्लू आइड चमी हैं जनाब एलॉन मस्क साहब, उन्होंने जो है वो $1.4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से चाइना में टेस्ला की फैक्ट्री भी लगाई हुई है और भी बहुत सारे मुफादात हैं उनके। तो वो अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। उन्हें चाइना को ओवर रूल करते हुए या चाइना के मुफादात के खिलाफ जाते हुए अपने बहुत सारे कुलीग्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जो उन्होंने कहा है इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसको साइड पे रख दिया जाए और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अगर देखा जाए तो फिर भी हम उनके एक्ट्स को उसके साथ मुंसलिक नहीं पाते। मेरी ये ऑब्जर्वेशन है ज़ाती तौर पे। तो लेट्स सी कि वो सदर बनने के बाद क्या करते हैं, लेकिन एक बात उनकी तय है कि वो चाहते हैं कि हम दुनिया के पंगों में, मतलब अमेरिका फर्स्ट उनका नारा था। इसीलिए उन्होंने कहा भी कि पैदाइशी साथ ही वो जो शहरियत मिलने का कानून है वो उसका भी खात्मा करेंगे। बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने कही हैं, लेकिन देखना ये है कि वो उस पर किस तरह और कैसे अमल पाते हैं या उनसे पीछे हटते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। आप देखिए ना, उन्होंने तो कहा था कि जी मैं बरसरे इक़्तिदार आते ही 80,000 इलीगल इंडियंस को जहाज में भर के वापस भेजूंगा। और उनके इक़्तिदार में आने से पहले ही वो जो स्पेशल वीजाज होते हैं वो इंडियंस के लिए ना सिर्फ के बढ़ गए बल्कि सिंबॉलिकली एलॉन मस्क साहब ने अपनी कंपनी का हेड जो था वो एक इंडियन यार्ड को लगाया। आप कह रहे हैं कि जो इंडियन टिल्ट रहा है अमेरिका का वो ताहाल बरकरार रहेगा, बल्कि कंटिन्यू रहने का इम्कान है। अच्छा। हाँ।